السلام علیکم۔ زمان صاحب سے بات چیت چل رہی ہے۔ زمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ صحافت، ہمارے ہاں جو آج کل صحافت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آج کل کی کیسی صحافت ہو رہی ہے؟ بڑا مزے کا سوال ہے۔ یہ ہے کہ صحافت میں ایک جرنلزم ہوتا ہے اور ایک یلو جرنلزم ہوتا ہے۔ ایک شاعر ہوتا ہے، ایک ناشاعر ہوتا ہے، ایک پوئٹ ہوتا ہے، ایک پوئٹسٹر ہوتا ہے۔ پوئٹسٹر جو ہے نا، اس کو وزن کا پتہ ہوتا ہے، وہ بنا لیتا ہے شاعری، اس میں اصل بات نہیں آتی۔ اسی طرح جرنلزم جو ہے، یہ ایک واقعتاً مقدس پیشہ ہے۔ کلام پاک میں تذکرہ ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ جب کوئی تمہارے سامنے خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، پھر اس پر یقین کرو۔ تو اس معیار پر اگر ہم نہیں ناپتے تو ہماری صحافت درست نہیں ہو سکتی۔ زندگی سے منسلک اگر آپ کی تعلیم نہیں ہوگی تو بچوں کے پاس اسناد تو ہوں گی، لیکن زندگی کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں ملے گی۔ غلط خبریں آپ پھیلا تو دیں گے، نہ معاشرے میں سکون آئے گا اور نہ انفرادی زندگی میں آئے گا۔ صحافت جو ہے، یہ واقعتاً ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے درست خبر آگے پہنچانی ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھیں تو ایک سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا تھا، جب شروع ہوا تھا تو غور کریں تو آپ کی باتوں کو آگے پہنچانے کا جو سلسلہ تھا، جن کو سلسلہ احادیث کہا جاتا ہے، کہ قرآن بھی ایک خبر تھی، دنیا کے پاس وہ خبر موجود نہیں تھی، آپ نے وہ خبر سنائی، اس کو لکھا بھی کیا اور یاد بھی کیا گیا، اور آج تک کہتے ہیں کہ ایک زبر زیر پیش کا کہتے ہیں۔ یقین ہے پھر اس کے اوپر کہ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا آج تک۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں نکات ہوتے بھی نہیں تھے، لکھتے بھی نہیں تھے نکات، زبر زیر پیش تو تھا ہی نہیں۔ تو اس طرح وہ باتیں ہمارے تک پہنچانے کے لیے کس قدر محنت کی گئی، درست۔ تو بالکل اسی طرح آج خبر جو ہے وہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں نے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کیا اور ہم تک مصدقہ خبریں پہنچائیں، اور ان کی کیا کریڈیبلٹی، ان کا اعتبار جو ہے وہ بکتا ہے۔ اگر ایک عالم ہوتا ہے، اس کا بیان آپ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی تہمت لگاتے ہیں آپ، تو لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم گواہی دیں گے۔ ایک یہودی آ کر گریبان سے پکڑ لیا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہنے لگا کہ آپ نے کوئی بیانہ نہیں دیا، میرا گھوڑا واپس کر دیں۔ تو وہ سارا کہا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، اس کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی جو موجود نہیں تھا وہ اس کی شہادت دے رہا تھا۔ میں نے یہ جب مان لیا کہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح صحافت میں بھی لوگوں کا اعتبار ہے اور بہت مقدس پیشہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کا معیار جو ہے وہ نیچے نیچے جا رہا ہے، اور بہت زیادہ آبادی کے حساب سے صحافی بھی بنتے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ اس میں تعلیم کا بندوبست درست نہیں ہے، معیار نہیں ہے، سچائی کو پرکھنے کے صحیح طریقے نہیں موجود،
اس وجہ سے بہت الجھنے ہیں اور معاشرے میں انتشار کا باعث بھی بن رہی ہیں. تو اگر اس کو یہیں پر ہی آپ پہنچا کے تو ایک انجام تک رکھیں. اور میرے خیال میں نے اپلائیڈ طریقے سے آپ کی بات کا جواب دے دیا. شکریہ جی. مجھے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ صحافت جو ہے وہ ادب کو کھا جاتی ہے، ادیب کو کھا جاتی ہے، اور کئی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو صحافت سے وابستہ رہے ہیں وہ پھر شاعری نہیں کر پائے، اس طریقے سے ادب تخلیق نہیں کر پائے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے 37 سال، جیسے آپ نے بتایا کہ ادب، پھر آپ نے صحافت کے ساتھ 37 سال گزارے اور پھر آپ نے ادب کے ساتھ بھی گزارے. صحیح. تو کیسے یہ سلسلہ رہا اور یہ برقرار کیسے رہا کہ آپ ادب میں بھی اسی طرح سے اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہے اور صحافت میں تو کیا ہی آپ نے؟ تو یا اس میں فرق بتائیں یا وہ مشکلات بتائیں کہ کیا کیا فیس کرنی پڑی آپ کو. اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان میں جس ادارے سے میں منسلک ہوا اس میں انگریزی میں لکھا جاتا تھا، خبریں انگریزی میں پہنچائی جاتی تھیں ضرورت مندوں کو، اخبارات کو، یا غیر ملکی جو سفارتی ادارے تھے یا پھر جو ریڈیو اور ٹی وی کے جو ادارے تھے ان کو خبریں پہنچائی جاتی تھیں، وہ سب انگریزی میں پہنچائی جاتی تھی. ان کا ترجمہ کیا جاتا تھا جہاں پر اردو کی ضرورت ہوتی تھی، یا پھر انگریزی ہی میں استعمال کر لیا جاتا تھا. تو میں نے اتفاق سے انگریزی کچھ پڑھی تھی. میں ٹاٹ پر پڑھنے والا بچہ تھا. 5ویں جماعت تک میں اسلامیہ ہائی اسکول مری روڈ نمبر 1، اس میں 1 نمبر اسکول تھا. اس میں خواجہ عبید الرحمن پرنسپل ہوتے تھے، ان کا بڑا شعبہ تھا. تو اس میں نے تعلیم 5ویں تک زمین پر بیٹھ کر حاصل کی تھی میں، اور اس کے بعد ہم ڈیسک پر بیٹھے تھے. اور 10ویں جماعت میں نے اسی اسکول سے کی تھی. اردو آزاد نظم کا پہلا شاعر اسی اسکول کا تعلیم یافتہ مانا جاتا ہے جس نے اس حید کو استعمال کیا تھا. استاد بننے والے اس نظم میں تو اور نام ہیں، لیکن یہ اسی اسکول کا تھا. تو میں نے وہاں پر پڑھا تھا. تو آپ کا سوال جو تھا وہ تھا کیسے آپ نے اپنے آپ کو ادیب کو بچایا؟ ہاں، صحافت وہ کی یہ ہے کہ میں انگریزی میں لکھتا تھا اور میں اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا. میں اپنے آپ کو بہت زیادہ نالائق سمجھتا ہوں. تو جو نالائق آدمی ہوتا ہے نا وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے آپ کو اتفاق سے پہلے جو بات کر رہے تھے میں نے کہا تھا کہ 37 سال میں نے کام کیا اور میری کوئی وضاحت نہیں طلب کی گئی. اور اگر ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ خبر کیوں دی ہے، تو جس کاغذ کے اوپر 4 سطور لکھ کر مجھے پوچھا گیا تھا، تو اس کو میں نے پڑھ کے فوٹو کاپی کر کے اس کے اوپر 5 نقطے گول دائرے لگا کے اس زبان کی غلطیوں کے، انگریزی کے، اور نیچے صرف یہ ٹائپ کیا تھا کہ پلیز ٹیک نوٹ آف دا ایررز آف لینگویج، مسٹیکس آف لینگویج. اور دوسرا سوال جواب تھا ان مائی ڈسکریشن اٹ از نیوز ورتھی، کہ یہ میں نے کیوں استعمال کی ہے خبر، اس لیے کہ اس میں خبر موجود ہے، خبریت ہے اس میں. تو وہ جب جس نے مجھ سے پوچھا تھا وہ لے کر گیا اس کے پاس جس نے اس کو حکم دیا تھا کہ زمان ملک سے پوچھو. اس نے کہا چھوڑو زمان ملک کو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ 4 سطور میں 5 غلطیاں تم نے انگریزی میں کی ہیں تو تمہیں آتی نہیں ہے انگریزی. تو مجھے تھوڑی بہت انگریزی آتی تھی اور میں محتاط بہت تھا، اور میں ڈکشنری لغات اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی میں نے زندگی میں بہت زیادہ استعمال کی. میں ذرا سا شک میں ہوں تو میں لغت دیکھ لیتا ہوں. تو میں نے غلطی کرنے کی کوشش نہیں کی. اور انگریزی کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں when in doubt cut it out. آپ خبر کو دبا دیں، غلط خبر نہ دیں. تو یہ بنیادی اصول ہے. اس کی وجہ سے میں بچا بھی رہا اور اپنی ایک ساکھ بھی میری بن گئی کہ یہ زمان ملک کی اگر خبر ہے تو یہ خبر غلط نہیں ہوگی. ادب میں بھی پھر آپ کا یہی رویہ رہا کہ آپ بچے رہے اور بڑے محتاط رہے. میں آپ کو ایک اور بات جو بیچ میں چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ
میں نے کچھ کام کرنا تھا، جس کو کہتے ہیں میں نے اپنے جینے کے لیے کچھ کمانا تھا، ٹو ارن اے لیونگ. تو میں نے کچھ کرنا تھا. میں آج شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ میں پروفیسر نہیں بنا. میری خواہش تھی میں تعلیم میں چلا جاؤں، لیکن مجھے صحافت میں جانے کی وجہ سے ایک تو دنیا کو دیکھنے کا زیادہ موقع ملا، اور میرا رویہ جو ہے وہ کتابی نہ رہا، زندگی سے زیادہ منسلک ہو گیا. آج بھی میں کہیں پر بیٹھا ہوا یا کوئی چیز خریدتے ہوئے میں زاروں قطار رونے لگ جاتا ہوں جب مجھے خیال آتا ہے کہ میری مائیں بہنیں گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آج اس طرح ہمارے حالات ہو. یہ سارا کچھ میں نے گاؤں میں جا کر دیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، تکلیف میں دیکھا ہے. اس میں کسی حکومت کی اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پچھلی حکومت یا اس حکومت یا اس سے پچھلی حکومت، ہمارے جتنے بھی سال گزرے ہیں ہم نے یہ تکلیف اٹھائی. 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. کوئی کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا مہنگا کر دیا جائے آٹا کہ 20 روپے کا من ہو جائے. آٹا میں سیب بنتا تھا. لیکن آج حالات ہمارے اس طرح ہے کہ ہمارے، اور یہ میں نے صحافت میں دیکھا کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، کتنی تکالیف میں ہیں. لیکن مجھے بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی تھی. میں نے نا سب سے زیادہ صحافت میں زور دیا ہے نا، وہ کلیئرٹی آف انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے یہ دیکھا کہ میرے ذہن میں صاف شفاف طریقے سے وہ بات آ جائے جو میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے. کٹ اٹ آؤٹ والی بات دوبارہ آ گئی نا. تو میں نے اس طرح صحافت کی، لیکن ایک مجھے کچھ سہولیات تھیں جو میری کچھ محنت کی وجہ سے تھیں شاید. میں ویسے تو نالائق ہوں، لیکن میں نے کچھ صحیح لکھنے کی کوشش کی. تو اس سے میں اپنا کام کرنے کے باوجود ساری عمر جہاں پر بھی موجود تھا، جب شاعری میرے اوپر وارد ہوتی تھی تو میں اس کو فوراً کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کر لیتا تھا. آپ کو بہت دلچسپ بات بتاؤں، آج 28 مئی وہ دن ہے جس دن میں نے شاعری باقاعدہ شروع کی اور میری پہلی نظم اس دن کی اور آپ میں چھپی. میں اپنے تکیے کے نیچے ایک کاپی رکھتا تھا، نوٹ بک، اس کے ساتھ ایک قلم ہوتا تھا اور پین استعمال کرتا تھا. اس زمانے میں بال پوائنٹ اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا. تو میں آدھی رات کو شعر کہا کرتا تھا جب، تو میں وہ کاپی نکال کے اندھیرے میں اس کاپی پر لکھتا تھا، اور وہ سیدھی لائن ہوتی تھی اور کوئی شعر کی لائن غلط نہیں ہوتی تھی، بتی جلائی نہیں جاتی تھی، اور پوری شاعری میری نظم یا غزل لکھی جاتی تھی. اور وہ ابھی تک موجود ہیں، وہ کاغذات، وہ کاپیاں، سارا کچھ. اور اگر آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ اندھیرے میں نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ کسی روشنی میں لکھی گئی ہے، اتنی سیدھی لکھی گئی ہے. یہ میں نے سیکھا تھا. میرے ایک دوست تھے جو وہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، تو وہ اپنے نوٹس سفید کاغذ پر لیتے تھے. اور اس کا فائدہ میں نے بی اے میں، جو میں نے 69 to 71 کے سیشن میں کیا تھا، 71 کے سال میں امتحان دیا تھا میں نے بی اے کا، اس سے پہلے میں نے نوٹس بنائے تھے اپنے. میں پڑھتا تھا اور پھر میں اس کو ذہن میں دہراتا تھا. یہ بچوں کے لیے، تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے، اگر وہ میری بات کو کریں، عمل کریں. تو وہ سوچتا تھا کہ میں نے سارے پوائنٹس یاد کر لیے ہیں. جب یہ خیال آتا تھا پھر میں ان کو لکھتا تھا. پھر میں اس کے ساتھ مطابقت دیکھتا تھا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر میں ان کو دوبارہ لکھتا تھا اگر نہیں ہوتے تھے تو. میں نے اتنے کاغذات لکھے تھے، اتنے دستہ ایک کہتے تھے ہم کاغذوں کا، سفید کاغذوں پر میں لکھتا تھا، وہ بالکل سیدھی لکیریں ہوتی تھیں. میں جب بی اے کا امتحان دیا تو ایک پرچہ میرا 55 صفحات میں لکھ کے آتا تھا، اور ہر پرچہ جو میں لکھ کر آیا تھا اس کے نمبر لگاتا تھا آ کر ایک ایک سوال کے، اور رکھتا جاتا تھا اور ٹوٹل بھی کر لیتا تھا ایک پرچے کے. جب 7 پرچے تھے میں نے کر لیے ساتوں کے، تو میں نے جمع کیا. تو میں نالائق اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے 428 نمبر بنے. تو جب اتنے نمبر بنے تو رزلٹ آیا کافی مہینوں کے بعد، تو اس میں 3 نمبروں کا اضافہ تھا. 28 کی جگہ مجھے 31 نمبر ملے تھے. میرا اتنا ایگزیکٹ اپنا احتساب تھا.
کہ اس سوال کے کتنے نمبر ملنے چاہیے. تو آپ کا سوال ریلیٹڈ تھا صحافت سے، ادب سے. اچھا، وہ میں نے چونکہ مجھے وہ مشکل نہیں پیش آئی انگریزی میں لکھنے میں، تو اور کلیئرٹی آف تھاٹ تھی، تو میرے پاس الفاظ بہت کم ہوتے تھے. میں زیادہ لمبی خبر بھی نہیں لکھتا تھا، اپنے پاس سے بھرتی نہیں کچھ بھی کرتا تھا. میری نظموں میں بھی بہت اختصار ہوگا. اگر کوئی لمبی نظم ہوگی تو اس میں آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ اس کے کسی حصے کو آپ حذف کر دیں، کوئی ضرورت ہوگی تو میں نے اس طرح زندہ رکھا ہے. ایک سیکنڈ، جی پلیز. میں نے اس طرح زندہ رکھا اپنے آپ کو کہ میرے اندر واقعتاً اگر کوئی استعداد تھی شاعری کی، جس کے بارے میں آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں. بالکل، آپ تینوں زبانوں میں جو نہیں، ایک نظم میں سناتا ہوں. بالکل وہ تھی اس سے حوالے سے کہ شاعری تیرے کتنے در، شاعری بھول بھلائیاں تیرے کتنے در، میں حیران کھڑا ہوں تیرے کون سے در سے اندر آؤں. لوگ پیدائشی طور پر شاعر ہوتی ہے، میں شاعری کے محل کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے باہر کھڑا ہوں، اور مجھے راستہ ابھی شاعری کے محل میں داخل ہونے کا بھی نہیں ملا. میں وہ شاعر ہوں جس کو ابھی داخلہ بھی نہیں ہوا شاعری میں. تو میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شاعری میں خوبصورتی ہے تو وہ زیادہ شاعروں کے ہونے کی وجہ سے ہے. میں اپنے آپ کو شاعر ماننے سے پہلے دوسرے لوگوں کو شاعر مانتا ہوں. اسی سے مجھے روشنی ملتی ہے کہ یہ شاعر ہیں، اور ان کے درمیان میں اگر میں شاعر ہوں تو میں ان سے. مان صاحب یہ بتائیں کہ غالب کے بعد آپ کس کو بڑا شاعر مانتے ہیں، یا عصر حاضر میں کون ہے شاعر جس سے آپ متاثر ہیں؟ جدید دور میں بہت سارے نام آتے ہیں، میں ابھی عرض کرتا ہوں اس پہ. لیکن اگر واقعتاً شعر پڑھے جائیں نا، دیکھا جائے تو کیسے کیسے شاعر پیدا ہوئے. کون شاعر ہے بھلا؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، دیکھا میں قصر فریدوں کے دروں پر ایک شخص، دیکھا میں قصر فریدوں کے دروں پر ایک شخص، ہلکا زن ہو کے پکارا، کوئی یہاں ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. محل کے ہر کمرے میں سے آواز آئی اس کو واپس. یہ کون شاعر ہے؟ غالباً سعود ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے شعر ہمارے اساتذہ میں سے نکل آتے ہیں. غالب تو خیر غالب ہے، اور اقبال، ان کی ساری مذہبی شاعری کو ہٹا دیا جائے وہ پھر بھی کتنے عظیم شاعر. بیاں بس سجدہ ہو یاری بے خسرواں متن، خسروان سے شاعری سے کیا ملے گا؟ سجدہ کہ روزے فقر نیا گانے ماں چنن کردند. تو اقبال کو اگر آپ ڈینائی کر دیں، صاحب لدھیانوی ترقی پسند شاعر تھے. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اختلافات کے باوجود اس صدی کا یعنی 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر 1938 میں مر جانے والا، اس جہان کو چھوڑ کر چل جانے والا محمد اقبال. ان کے ایک شعر پیش کرتا ہوں. ان کا 6 لفظ اوپر ہیں اور 6 لفظ نیچے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میرا خیال کر دیجیے گا. تو اقبال ہے کہ سر اقبال کے حوالے سے تو دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اقبال ایک بہت بڑا شاعر، لیکن اقبالیات کے جو ماہر ہیں ان کی آپس میں بھی کافی چیزیں جو ہے نا وہ اختلاف میں آ جاتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اختلاف جو ہے نا، یہ تو باعث رحمت ہے. یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے، اختلاف باعث رحمت ہے. ویرائٹی جو ہے، تنوع جو ہے، وہی خوبصورتی ہے. میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں، سوویت یونین کیوں ٹوٹ گیا. اس نے اختلاف کو برداشت نہیں کیا، اور جو اختلاف کرنے والے تھے وہ بہت بڑے لوگ تھے. اگر ان کے افکار سے، ان کی سوچ سے،
ان کے اختلاف سے فائدہ اٹھایا جاتا تو سوویت یونین جیسا ملک، جو بہت عظیم ملک میں مانتا ہوں اس کو، میں سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہیں ہوں ڈکلیئرڈ، لیکن میں اس کی عظمت کو مانتا ہوں. چین نے اگر ترقی کی ہے تو بنیادی سوشلزم کو چھوڑنے کے بعد کی ہے. ہمیں ایک طرح کے نظم و ضبط میں ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ نظم و ضبط انسان کا بنایا ہوا ہو، اور اگر اللہ کا بنایا ہو تو اس میں تو رحمتیں برستی ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ دونوں صورتوں میں نظم و ضبط جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے قتل سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، لیکن قتل سے بڑا جرم جو قرار دیا گیا ہے وہ فساد ہے فی الارض، زمین میں انسان سے انسان کو کاٹنے والا. جی مجھے آپ نے اپنا ایک کلام جو ہے وہ اگر عطا کریں. میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میری یادداشت میں نظمیں، کوئی بات. ہاں میں نظم سناتا ہوں. ایک میری نظم ہے، سرخ بیلوں کے بل. کیا بات. سرخ بیلوں کے بل. اس کی دیوار پر سرخ بیلوں کے بل، کوئی جادو نہ گڑ. میں گزرتا گیا اور دیکھا کیا، کون سا ہے مکان جس میں ہے تیرا گھر، کوئی سمجھے گا کیا. میں نے امید کا دامنے چاک سینے کو کیا کچھ کیا. میں نے امید کا دامنے چاک سینے کو کیا کچھ کیا. میرا ایک کام تھا، تجھ کو صدہا بکھیڑے تھے گھیرے ہوئے. میری آنکھوں سے امید بہتی رہی، میں مگر کب رکا، میری امید بھی ساتھ چلتی رہی. میں گرا تو مجھے اس نے اپنا سمجھ کر نہ چھوڑا کبھی. میں بھی چلتا رہا، سرخ بیلوں کے بل دور تک پھیلے میدان میں ہوتے ہیں کیا. آگے صحرا بھی تھا، آگے جنگل بھی تھا. میں کہیں سو گیا جاگ کر دیر تک، کچھ نہ سمجھا کہ دن کم ہوا یا بڑھا. اور یک بارگی جانتا تو ہے تو بھی حیران تھا، مجھ کو کب ہوش تھا. دن ہے شب ہے کہ صبح و مسا، فرق کیا. السلام علیکم. زمان صاحب سے بات چیت چل رہی ہے. زمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ صحافت، ہمارے ہاں جو آج کل صحافت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آج کل کی کیسی صحافت ہو رہی ہے. بڑا مزے کا سوال ہے. یہ ہے کہ صحافت میں ایک جرنلزم ہوتا ہے اور ایک یلو جرنلزم. ایک شاعر ہوتا ہے، ایک ناشاعر ہوتا ہے. ایک پوئٹ ہوتا ہے، ایک پوئٹسٹر ہوتا ہے. پوئٹسٹر جو ہے نا، اس کو وزن کا پتہ ہوتا ہے، وہ بنا لیتا ہے شاعری، اس میں اصل بات نہیں آتی. اسی طرح جرنلزم جو ہے یہ ایک واقعتاً مقدس پیشہ ہے. کلام پاک میں تذکرہ ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتا ہے اس کی بات پر یقین رکھو. جب کوئی تمہارے سامنے خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، پھر اس پر یقین کرو. تو اس معیار پر اگر ہم نہیں ناپتے تو ہماری صحافت درست نہیں ہو سکتی. زندگی سے منسلک اگر آپ کی تعلیم نہیں ہوگی تو بچوں کے پاس اسناد تو ہوں گی، لیکن زندگی کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں ملے گی. غلط خبریں آپ پھیلا تو دیں گے، نہ معاشرے میں سکون آئے گا اور نہ
انفرادی زندگی میں آئے. صحافت جو ہے یہ واقعتاً ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے درست خبر آگے پہنچانی ہوتی ہے. اور اگر دیکھیں تو ایک سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم. جب شروع ہوا تھا تو غور کریں تو آپ کی باتوں کو آگے پہنچانے کا جو سلسلہ تھا، جن کو سلسلہ احادیث کہا جاتا ہے. پھر قرآن بھی ایک خبر تھی، دنیا کے پاس وہ خبر موجود نہیں تھی. آپ نے وہ خبر سنائی، اس کو لکھا بھی کیا اور یاد بھی کیا گیا. اور آج تک کہتے ہیں کہ ایک زبر زیر پیش کا کہتے ہیں، یقین ہے پھر اس کے اوپر کہ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا آج تک. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں نکات ہوتے بھی نہیں تھے، لکھتے بھی نہیں تھے نکات، زبر زیر پیش تو تھا ہی نہیں. تو اس طرح وہ باتیں ہمارے تک پہنچانے کے لیے کس قدر محنت کی گئی. درست. تو بالکل اسی طرح آج خبر جو ہے وہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے. اس کے لیے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں نے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کیا اور ہم تک مصدقہ خبریں پہنچائیں. اور ان کی کیا کریڈیبلٹی، ان کا اعتبار جو ہے وہ بکتا ہے. اگر ایک عالم ہوتا ہے، اس کا بیان آپ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی تہمت لگاتے ہیں آپ تو لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم گواہی دیں گے. ایک یہودی آ کر گریبان سے پکڑ لیا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہنے لگا کہ آپ نے کوئی بیانہ نہیں دیا، میرا گھوڑا واپس کر دیں. تو وہ سارا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، اس کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی جو موجود نہیں تھا وہ اس کی شہادت دے رہا تھا. میں نے یہ جب مان لیا کہ اللہ کے نبی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی طرح صحافت میں بھی لوگوں کا اعتبار ہے اور بہت مقدس پیشہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کا معیار جو ہے وہ نیچے نیچے جا رہا ہے اور بہت زیادہ آبادی کے حساب سے صحافی بھی بنتے جا رہے ہیں. تو چونکہ اس میں تعلیم کا بندوبست درست نہیں ہے، معیار نہیں ہے، سچائی کو پرکھنے کے صحیح طریقے نہیں موجود، اس وجہ سے بہت الجھنیں ہیں اور معاشرے میں انتشار کا باعث بھی بن رہے ہیں. تو اگر اس کو یہیں پر ہی آپ پہنچا کے تو ایک انجام تک رکھیں. اور میرے خیال میں نے اپلائیڈ طریقے سے آپ کی بات کا جواب دے دیا. شکریہ جی. مجھے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ صحافت جو ہے وہ ادب کو کھا جاتی ہے، ادیب کو کھا جاتی ہے. اور کئی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو صحافت سے وابستہ رہے ہیں، وہ پھر شاعری نہیں کر پائے، اس طریقے سے ادب تخلیق نہیں کر پائے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے 37 سال، جیسے آپ نے بتایا کہ ادب، پھر آپ نے صحافت کے ساتھ 37 سال گزارے اور پھر آپ نے ادب کے ساتھ بھی گزارے. تو کیسے یہ سلسلہ رہا اور یہ برقرار کیسے رہا کہ آپ ادب میں بھی اسی طرح سے اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہے اور صحافت میں تو کیا ہی آپ نے؟ تو یا اس میں فرق بتائیں یا وہ مشکلات بتائیں کہ کیا کیا فیس کرنی پڑی آپ کو. اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان میں جس ادارے سے میں منسلک ہوا اس میں انگریزی میں لکھا جاتا تھا، خبریں انگریزی میں پہنچائی جاتی تھیں ضرورت مندوں کو، اخبارات کو، یا غیر ملکی جو سفارتی ادارے تھے یا پھر جو ریڈیو اور ٹی وی کے جو ادارے تھے ان کو خبریں پہنچائی جاتی تھیں، وہ سب انگریزی میں پہنچائی جاتی تھی. ان کا ترجمہ کیا جاتا تھا جہاں پر اردو کی ضرورت ہوتی تھی، یا پھر انگریزی ہی میں استعمال کر لیا جاتا تھا. تو میں نے اتفاق سے انگریزی کچھ پڑھی تھی. میں ٹاٹ پر پڑھنے والا بچہ تھا،
5वीं जमात तक मैं इस्लामिया हाई स्कूल मरी रोड नंबर 1, उसमें 1 नंबर स्कूल था, उसमें ख्वाजा अबैदुर रहमान प्रिंसिपल होते थे, उनका बड़ा शोहरा था। तो उसमें मैंने तालीम 5वीं तक ज़मीन पर बैठकर हासिल की थी मैं, और उसके बाद हम डेस्क पर बैठे थे, और 10वीं जमात मैंने उसी स्कूल से की थी। उर्दू आज़ाद नज़्म का पहला शायर उसी स्कूल का तालीम याफ्ता माना जाता है, जिसने उस हैत को इस्तेमाल किया था। उस्ताद बनने वाले उस नज़्म में तो और नाम है, लेकिन ये उसी स्कूल का था, तो मैंने वहाँ पर पढ़ा था। तो आपका सवाल जो था वो था, कैसे आपने अपने आप को अदीब को बचाया? हाँ, सहाफ़त वो की ये है बात- कि मैं अंग्रेज़ी में लिखता था और मैं अपने आप को लायक नहीं समझता, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नालायक समझता हूँ। तो जो नालायक आदमी होता है ना, वो बचने की कोशिश करता है। मैंने आपको इत्तेफाक से पहले जो बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि 37 साल मैंने काम किया और मेरी कोई वजाहत नहीं तलब की गई। और अगर एक मरतबा मुझसे पूछा गया कि ये ख़बर क्यों दी है, तो जिस कागज़ के ऊपर 4 सतूर लिख कर मुझे पूछा गया था, तो उसको मैंने पढ़ के फ़ोटोकॉपी करके उसके ऊपर 5 नुक्ते लगा, गोल दायरे लगा के उस ज़ुबान की गलतियों के, अंग्रेज़ी के, और नीचे सिर्फ ये टाइप किया था कि प्लीज़ टेक नोट ऑफ द एरर्स ऑफ लैंग्वेज, मिस्टेक्स ऑफ लैंग्वेज। और दूसरा सवाल जवाब था, इन माई डिस्क्रिप्शन इट इज़ न्यूज़ वर्दी, कि ये मैंने क्यों इस्तेमाल की है खबर, इसलिए कि इसमें खबर मौजूद है, खबरियत थी इसमें। तो वो जब जिसने मुझसे पूछा था, वो लेकर गया उसके पास जिसने उसको हुक्म दिया था कि ज़मान मलिक से पूछो, उसने कहा छोड़ो ज़मान मलिक को, तो मुझे ये बताओ कि 4 सतूर में 5 गलतियाँ तुमने अंग्रेज़ी में की हैं, तो तुम्हें आती नहीं है अंग्रेज़ी। तो मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती थी और मैं मुख्तार बहुत था, और मैं डिक्शनरी लुगात उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैं ज़रा सा शक में हूँ तो मैं लुगत देख लेता हूँ। तो मैंने गलती करने की कोशिश नहीं की। और अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, कहते हैं व्हेन इन डाउट कट इट आउट। आप खबर को दबा दें, गलत खबर ना दें। तो ये बुनियादी असूल है, इसकी वजह से मैं बचा भी रहा, और अपनी एक साख भी मेरी बन गई कि ये ज़मान मलिक की अगर ख़बर है तो ये खबर गलत नहीं होगी। अदब में भी फिर आपका यही रवैया रहा कि आप बचे रहे और बड़े मोहतात रहे। मैं आपको एक और बात जो बीच में छुपी हुई है, वो ये है कि मैंने कुछ काम करना था, जिसको कहते हैं मैंने अपने जीने के लिए कुछ कमाना था, टू अर्न अ लिविंग। तो मैंने कुछ करना था। मैं आज शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मैं प्रोफेसर नहीं बना। मेरी ख्वाहिश थी मैं तालीम में चला जाऊँ, लेकिन मुझे सहाफ़त में जाने की वजह से एक तो दुनिया को देखने का ज़्यादा मौका मिला, और मेरा रवैया जो है वो किताबी ना रहा, ज़िंदगी से ज़्यादा मुंसलिक हो गया। आज भी मैं कहीं पर बैठा हुआ या कोई चीज़ ख़रीदते हुए मैं ज़ारों कतार रोने लग जाता हूँ, जब मुझे ख्याल आता है कि मेरी माएँ बहनें गाँव में बैठी हुई, उसके पास खाने को नहीं है। आज इस तरह हमारे हालात हो गए। ये सारा कुछ मैंने गाँव में जाकर देखा, मैंने लोगों को देखा है, तकलीफ में देखा है। इसमें किसी हुकूमत की अकेली की जिम्मेदारी नहीं है कि पिछली हुकूमत या इस हुकूमत या उससे पिछली हुकूमत, हमारे जितने भी साल गुजरे हैं हमने ये तकलीफ उठाई। 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। कोई कोई कबूल नहीं कर सकता था कि इतना महंगा कर दिया जाए आटा कि 20 रुपये का मन हो जाए, 8 आने से बनता था। लेकिन आज हालात हमारे इस तरह है कि हमारे, और ये मैंने सहाफ़त में देखा कि लोग किस तरह रहते हैं, कितनी तकालीफ में हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती थी। मैंने ना सबसे ज़्यादा सहाफ़त में ज़ोर दिया है ना, वो क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मैंने ये देखा कि मेरे जहन में साफ शफाफ तरीके से वो बात आ जाए जो मैंने लोगों तक पहुंचानी है। कट इट आउट वाली बात दोबारा आ गई ना। तो मैंने इस तरह सहाफ़त की
لیکن ایک مجھے کچھ سہولیات تھیں جو میری کچھ محنت کی وجہ سے تھیں شاید. میں ویسے تو نالائق ہوں لیکن میں نے کچھ صحیح لکھنے کی کوشش کی. تو اس سے میں اپنا کام کرنے کے باوجود ساری عمر جہاں پر بھی موجود تھا، جب شاعری میرے اوپر وارد ہوتی تھی تو میں اس کو فوراً کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کر لیتا تھا. آپ کو بہت دلچسپ بات بتاؤں، آج 28 مئی وہ دن ہے جس دن میں نے شاعری باقاعدہ شروع کی اور میری پہلی نظم اس دن کی اور آپ میں چھپی. میں اپنے تکیے کے نیچے ایک کاپی رکھتا تھا، نوٹ بک، اس کے ساتھ ایک قلم ہوتا تھا اور پین استعمال کرتا تھا. اس زمانے میں بال پوائنٹ اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا. تو میں آدھی رات کو شعر کہا کرتا تھا جب، تو میں وہ کاپی نکال کے اندھیرے میں اس کاپی پر لکھتا تھا اور وہ سیدھی لائن ہوتی تھی اور کوئی شعر کی لائن غلط نہیں ہوتی تھی، بتی جلائی نہیں جاتی تھی اور پوری شاعری میری نظم یا غزل لکھی جاتی تھی. اور وہ ابھی تک موجود ہیں وہ کاغذات، وہ کاپیاں، سارا کچھ. اور اگر آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ اندھیرے میں نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ کسی روشنی میں لکھی گئی ہے، اتنی سیدھی لکھی گئی ہے. یہ میں نے سیکھا تھا. میرے ایک دوست تھے جو وہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، تو وہ اپنے نوٹس سفید کاغذ پر لیتے تھے اور اس کا فائدہ میں نے بی اے میں، جو میں نے 69 to 71 کے سیشن میں کیا تھا، 71 کے سال میں امتحان دیا تھا میں نے بی اے کا. اس سے پہلے میں نے نوٹس بنائے تھے اپنے، میں پڑھتا تھا اور پھر میں اس کو ذہن میں دہراتا تھا. یہ بچوں کے لیے، تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے، اگر وہ میری بات کو کریں، عمل کریں تو. وہ سوچتا تھا کہ میں نے سارے پوائنٹس یاد کر لیے ہیں. جب یہ خیال آتا تھا پھر میں ان کو لکھتا تھا، پھر میں اس کے ساتھ مطابقت دیکھتا تھا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر میں ان کو دوبارہ لکھتا تھا اگر نہیں ہوتے تھے تو. میں نے اتنے کاغذات لکھے تھے، اتنے دستہ ایک کہتے تھے ہم کاغذوں کا، سفید کاغذوں پر میں لکھتا تھا، وہ بالکل سیدھی لکیریں ہوتی تھیں. میں جب بی اے کا امتحان دیا تو ایک پرچہ میرا 55 صفحات میں لکھ کے آتا تھا اور ہر پرچہ جو میں لکھ کر آیا تھا اس کے نمبر لگاتا تھا آ کر ایک ایک سوال کے اور رکھتا جاتا تھا اور ٹوٹل بھی کر لیتا تھا ایک پرچے کے. جب 7 پرچے تھے میں نے کر لیے ساتوں کے تو میں نے جمع کیا تو میں نالائق اسٹوڈنٹ تھا تو میرے 428 نمبر بنے. تو جب اتنے نمبر بنے تو رزلٹ آیا کافی مہینوں کے بعد، تو اس میں 3 نمبروں کا اضافہ تھا، 28 کی جگہ مجھے 31 نمبر ملے تھے. میرا اتنا ایگزیکٹ اپنا احتساب تھا کہ اس سوال کے کتنے نمبر ملنے چاہیے. تو آپ کا سوال ریلیٹڈ تھا صحافت سے، ادب سے. اچھا، وہ میں نے چونکہ مجھے وہ مشکل نہیں پیش آئی انگریزی میں لکھنے میں، تو اور کلیئرٹی آف تھاٹ تھی، تو میرے پاس الفاظ بہت کم ہوتے تھے. میں زیادہ لمبی خبر بھی نہیں لکھتا تھا، اپنے پاس سے بھرتی نہیں کچھ بھی کرتا تھا. میری نظموں میں بھی بہت اختصار ہوگا. اگر کوئی لمبی نظم ہوگی تو اس میں آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ اس کے کسی حصے کو آپ حذف کر دیں، کوئی ضرورت ہوگی تو میں نے اس طرح زندہ رکھا ہے. ایک سیکنڈ، جی پلیز. میں نے اس طرح زندہ رکھا اپنے آپ کو کہ میرے اندر واقعتاً اگر کوئی استعداد تھی شاعری کی، جس کے بارے میں آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں. بالکل، آپ تینوں زبانوں میں جو نہیں، ایک نظم میں سناتا ہوں. بالکل وہ تھی اس سے حوالے سے کہ شاعری تیرے کتنے در، شاعری بھول بھلائیاں تیرے کتنے در، میں حیران کھڑا ہوں تیرے کون سے در سے اندر رہوں. لوگ پیدائشی طور پر شاعر ہوتی ہے، میں شاعری کے محل کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے باہر کھڑا ہوں اور مجھے راستہ ابھی شاعری کے محل میں داخل ہونے کا بھی نہیں ملا. میں وہ شاعر ہوں جس کو ابھی داخلہ بھی نہیں ہوا شاعری میں. تو میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شاعری میں خوبصورتی ہے تو وہ زیادہ شاعروں کے ہونے کی وجہ سے ہے. میں اپنے آپ کو شاعر ماننے سے پہلے دوسرے لوگوں کو شاعر مانتا ہوں. اسی سے مجھے روشنی ملتی ہے کہ یہ شاعر ہیں
اور ان کے درمیان میں اگر میں شاعر ہوں تو میں انگلش سے مان صاحب یہ بتائیں کہ غالب کے بعد آپ کس کو بڑا شاعر مانتے ہیں، یا عصر حاضر میں کون ہے شاعر جس سے آپ متاثر ہیں؟ جدید دور میں بہت سارے نام آتے ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں اس پہ، لیکن اگر واقعتاً شعر پڑھے جائیں نا، دیکھا جائے تو کیسے کیسے شاعر پیدا ہوئے۔ کون شاعر ہے بھلا؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھا میں قصر فریدوں کے دروں پر ایک شخص، دیکھا میں قصر فریدوں کے دروں پر ایک شخص، ہلکا زن ہو کے پکارا، کوئی یہاں ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ محل کے ہر کمرے میں سے آواز آئی اس کو واپس۔ یہ کون شاعر ہے؟ غالباً سعود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے شعر ہمارے اساتذہ میں سے نکل آتے ہیں۔ غالب تو خیر غالب ہے، اور اقبال، ان کی ساری مذہبی شاعری کو ہٹا دیا جائے وہ پھر بھی کتنے عظیم شاعر۔ بیاں بس سجدہ ہو یاری بے خسرواں متن، خسروان سے شاعری سے کیا ملے گا؟ سجدہ کہ روزے فقر نیا گانے ماں چنن کا دند۔ تو اقبال کو اگر آپ ڈینائی کر دیں، صاحب لدھیانوی ترقی پسند شاعر تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اختلافات کے باوجود اس صدی کا یعنی 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر 1938 میں مر جانے والا، اس جہان کو چھوڑ کر چلا جانے والا محمد اقبال ہے۔ ان کے ایک شعر پیش کرتا ہوں، ان کا 6 لفظ اوپر ہیں اور 6 لفظ نیچے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میرا خیال۔ تو اقبال ہے کہ سر اقبال کے حوالے سے تو دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اقبال ایک بہت بڑا شاعر، لیکن اقبالیات کے جو ماہر ہیں ان کی آپس میں بھی کافی چیزیں جو ہے نا وہ اختلاف میں آ جاتی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اختلاف جو ہے نا یہ تو باعث رحمت ہے، یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے۔ اختلاف باعث رحمت ہے، ویرائٹی جو ہے، تنوع جو ہے، وہی خوبصورتی ہے۔ میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں، سوویت یونین کیوں ٹوٹ گیا؟ اس نے اختلاف کو برداشت نہیں کیا، اور جو اختلاف کرنے والے تھے وہ بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے۔ اگر ان کے افکار سے، ان کی سوچ سے، ان کے اختلاف سے فائدہ اٹھایا جاتا تو سوویت یونین جیسا ملک، جو بہت عظیم ملک میں مانتا ہوں اس کو، میں سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہیں ہوں ڈکلیئرڈ، لیکن میں اس کی عظمت کو مانتا ہوں۔ چین نے اگر ترقی کی ہے تو بنیادی سوشلزم کو چھوڑنے کے بعد کی ہے۔ ہمیں ایک طرح کے نظم و ضبط میں ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ نظم و ضبط انسان کا بنایا ہوا ہو، اور اگر اللہ کا بنایا ہو تو اس میں تو رحمتیں برستی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ دونوں صورتوں میں نظم و ضبط جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے قتل سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، لیکن قتل سے بڑا جرم جو قرار دیا گیا ہے وہ فساد ہے فی الارض، زمین میں انسان سے انسان کو کاٹنے والا۔ جی مجھے آپ نے اپنا ایک کلام جو ہے وہ اگر عطا کریں۔ میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میری یادداشت میں نظمیں، کوئی بات؟ ہاں میں نظم سناتا ہوں۔ ایک میری نظم ہے، سرخ بیلوں کے بل، کیا بات! سرخ بیلوں کے بل، اس کی دیوار پر سرخ بیلوں کے بل، کوئی جادو نگر، میں گزرتا گیا اور دیکھا کیا، کون سا ہے مکان جس میں ہے تیرا گھر، کوئی سمجھے گا کیا؟ میں نے امید کا
دامنے چاک سینے کو کیا کچھ کیا، میں نے امید کا دامنے چاک سینے کو کیا کچھ کیا، میرا ایک کام تھا تجھ کو صدہا بکھیڑے تھے گھیرے ہوئے، میری آنکھوں سے امید بہتی رہی، میں مگر کب رکا، میری امید بھی ساتھ چلتی رہی، میں گرا تو مجھے اس نے اپنا سمجھ کر نہ چھوڑا کبھی، میں بھی چلتا رہا سرخ بیلوں کے بل، دور تک پھیلے میدان میں ہوتے ہیں کیا، آگے صحرا بھی تھا آگے جنگل بھی تھا، میں کہیں سو گیا جاگ کر دیر تک، کچھ نہ سمجھا کہ دن کم ہوا یا بڑھا، اور یک بارگی جانتا تو ہے تو بھی حیران تھا مجھ کو کب ہوش تھا، دن ہے شب ہے کہ صبح و مساء فرق کیا، میری آنکھوں کی امید روشن دیا، جگمگاتا ہوا تجھ کو دیکھا کیا۔ ایڈٹ ہو سکتا ہے بیچ میں؟ آپ بولیں، آپ تو کہتے ہیں یہ اس کا مائک دور تھا، اگر کہیں تو میں اس کو دوبارہ پڑھ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بس یہ وہاں پر تھا، اس کی آواز نہیں آئی ہوگی۔